أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باران رحمت. آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار آسم. آج ہم 19ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے اعتکاف کی فضیلت اور تیسرا اور آخری عشرہ یعنی دوزخ سے نجات. آج اپنی اس نشست میں ہم جانیں گے کہ اعتکاف میں بیٹھنے کی کیا فضیلت ہوتی ہے اور وہ کون سی باتیں ہوتی ہیں جن کا ہمیں اعتکاف میں خیال رکھنا چاہیے. اس کے علاوہ تیسرا عشرہ ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، وہ کون سی دعائیں ہیں، وہ کون سی عبادت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہمیں دوزخ سے نجات مل سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزماں صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین.
ان کے برابر میں موجود ہیں ڈاکٹر مبشر عالم صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ اپنی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج جو ہمارے ساتھ نعت خوانی کے فرائض انجام دینے کے لیے موجود ہیں، محمد سلمان ستار قادری صاحب، آپ سے درخواست کریں گے کہ نعت شریف پیش کیجیے۔ حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، اور حضور جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبھی مدحت خیر الانام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب سلمان، بہت خوبصورت آواز، اور آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ترقی دے اور آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور مفتی صاحب آپ سے شروع کریں گے، اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں ہمیں بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاقِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اعتکاف دراصل ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور اس عبادت کی قرآن اللہ نے تم اعتکاف میں یعنی مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اعتکاف وہ عمل ہے اور وہ عبادت ہے جس کی شان و عظمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے 10 دن مسجد کے اندر اعتکاف کیا رمضان میں، تو
تو جب وہ 10واں دن مکمل کر لیتا ہے اور یہ 10 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے 2 عمرے کا اور 2 حج کا ثواب دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی نہ اس نے ابھی صفا مروہ کی چکر لگائے، نہ کعبے کا طواف کیا، نہ احرام بانا، عمرے کا ثواب بھی مل گیا اور حج کا ثواب بھی مل گیا. اور ایک نہیں ملا بلکہ رب نے 2 عمرے کا ثواب دیا اور 2 حج کا ثواب دیا. تو یہ مقام کس کا؟ جس نے اللہ تعالیٰ کی اس عبادت کو کیا. پھر اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اعتکاف میں اگر وہ سو رہا ہے، سونا بھی عبادت ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، گفتگو کرنا بھی عبادت ہے، وہ جب تک سوتا رہے گا نا اس کو نفل نمازوں کا ثواب ملتا رہے گا. سبحان اللہ. وہ نماز نہیں پڑھ رہا لیکن نفل نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. وہ اگر بیٹھا ہی ہے، گفتگو نہیں کر رہا، تب بھی اسے نفل نمازوں کا ثواب مل رہا ہے. اور یہاں تک کہ رسول نے فرمایا کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب مسلمان اعتکاف کر کے اٹھتا ہے تو جتنے بھی انسان یعنی جتنے انسانوں نے نیکیاں کی ہوتی ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، تمام نیکیوں کا ثواب اس اعتکاف کرنے والے کو ملتا ہے. سبحان اللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ہی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اسی وقت سے جو گھڑی سٹارٹ ہوتی ہے اس میں آپ کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ہر لمحے کا، جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا کہ ہر لمحے کا آپ کو ثواب مل رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور وہ ٹیلی فون پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دنیاوی کنیکشنز میں بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتکاف کا مطلب یہی ہے کہ چند دن کے لیے، 10 دن کے لیے یا 9 دن کے لیے تارک الدنیا ہونا، دنیا سے اپنے تعلق کو قطع کرنا اور اپنے رب سے حقیقی تعلق کو جوڑنے کا نام ہے اعتکاف. اب وہاں بیٹھ کر بھی ہم دنیا کی داری کرتے رہے تو پھر اعتکاف کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں ہے. اور ان اعتکاف کے ایام میں جو طاق راتیں ہیں، سب سے بڑی جو اس میں انعام ملتا ہے وہ طاق رات مل جاتی ہے. اگر خشوع اور خضوع سے عبادت کر رہے ہیں تو مغرب سے وہ وقت شروع ہو جاتا ہے. طاق راتوں میں سے ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے وہ حاصل کرنی چاہیے اور اس پہ دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس کی جو ہے نا بشارت. اچھا مفتی صاحب، اس میں اعتکاف میں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگ بولتے ہیں کہ اگر آپ اعتکاف سے وضو خانے کی طرف جا رہے ہیں یا واش روم کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں کسی سے بات نہیں کرنی ہوتی، ایسا کچھ ہے؟ اچھا دیکھیں، 3 طبقات ہیں جن کے اوپر ہم غور کریں. ایک ہوتا ہے حاجت طبیعیہ، دوسرا ہوتا ہے حاجت شرعیہ اور تیسرا ہوتا ہے حاجت ضروریہ. حاجت طبیعیہ سے مراد کہ انسان کو واش روم جانا ہے، اسے بیت الخلاء جانا ہے یا وضو کرنا ہے تو وہ اس کی طبیعی حالت ہے، اس کو لازمی جانا پڑے گا مسجد سے. اس میں حکم یہ ہے کہ وہ وضو کے لیے جا رہا ہے تو راستے میں کلام نہیں کرے گا یا ٹھہرے گا نہیں گا، یا بلکہ سلام تک کئی فقہا فرماتے ہیں سلام کا جواب بھی نہ دے. اس لیے بہت سے صوفیہ فرماتے ہیں کپڑا ڈال کے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تم معتکف ہو، ٹھیک ہے، تم اندازہ ہو جائے. اس لیے فرمایا گیا کہ جب آپ جا رہے ہیں اسی طریقے سے. اب یہ حاجت طبیعہ ہے. ایک اور بات حاجت طبیعہ بتاؤں کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ واش روم جاتے ہیں لیکن اعتکاف کے دوران نعوذ باللہ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ روزہ کھول لیا، اعتکاف معتکف تو ہے نا لیکن واش روم میں سگریٹ پی رہے ہیں. تو صرف اپنی حاجت کو پورے کرنے کا حکم ہے، یہ سب کرنے کا حکم نہیں کہ آپ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں یا کچھ اور کام شروع کرتے ہیں. اب یہ ہو گیا حاجت طبیعیہ. حاجت شرعیہ کیا مراد یہ ہے کہ اگر آپ جس مسجد میں اعتکاف کر رہے ہیں وہاں پر جمعے کی نماز نہیں ہوتی تو اگر کسی اور جامع مسجد میں نماز جمعے کی ہوتی ہے تو پھر آپ اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جا سکتے ہیں اعتکاف کے دوران. صرف جمعہ پڑھیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے تو آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. اسی کہتے ہیں حاجت شرعیہ. اس دوران کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کلام نہیں کرنا. اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ لوگ واش روم میں آ کے سگریٹ پیتے ہیں لیکن اگر کوئی چین اسموکر ہے تو وہ روزہ کھلنے کے بعد اپنا جو اس کا حجرہ ہوتا ہے ادھر سگریٹ پی سکتا ہے؟ لیکن پھر میرے کو نشہ کرنے کی تو اجازت ہے ہی نہیں نا، یہ نشہ ہی ہے. یہ تو بالکل بھی یاد مطلب سگریٹ پان گٹکا، یہ تو اب یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، وہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہا ہے، اس کو حیا نہیں آئے گی. یہی تو بات ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر یہ عمل کر لیتے ہیں جس جگہ وہ بیٹھ کر تو بات ہے کہ اعتکاف تو نہیں وہ ہوگا لیکن یہ گناہگار ضرور ہو جائے گا کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں کام کر رہا ہے. لیکن اگر یہ باہر کرے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی آپ کی؟ اچھا، اگر کوئی کسی کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہے، یہ حرام ہے. اعتکاف کو جان بوجھ کر سنت موقرہ علی الکفایہ ہے.
سنت موقرہ سے کہتے ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کوئی گناہ یعنی سنت موقرہ سے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا اس چیز کو وہ جان کر چھوڑ دے تو گناہ گار ہو گیا. لیکن موقع علی الکفایہ سے مراد یہ ہے کہ چند افراد مل کر اگر اس سنت کو عمل کر لیتے تو پورے محلے کی جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن اب اس نے سنت کو اپنا لیا ہے. اب اس کے لیے لازم یہ ہے کہ جو طریقہ کار اعتکاف کا اس پر عمل کرے, اور اگر نہیں کرے گا احکامات پر عمل تو سخت گناہ گار ہو جائے گا. بات نہیں سی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا. تو اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں, جو لوگ بیٹھنے جائیں گے ابھی, انہیں ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے, کیونکہ یہ بات میرے لیے بھی نہیں تھی کہ آپ اس میں سگریٹ بھی نہیں پی سکتے, پان بھی نہیں کھا سکتے, جو آپ روزمرہ کی زندگی میں روزہ کھلنے کے بعد کرتے ہیں. تو ایک بہت ہی اہم عمل ہے, اور جس کو اگر آپ بالکل ہی دیانتداری اور ایمانداری سے ادا کریں گے تو آپ کے لیے بہت سے فوائد ہیں. ورنہ آگے کیا اس کا گناہ ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اب وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. باران رحمت آج نیوز کی ساری ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم موجود ہیں شاکرہ کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام شہری. آج نہیں پوچھی آپ کیسے؟ آج نہیں پوچھ رہی کیسے, آپ پوچھ لیں بھائی. میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک. اچھا جی, کیا بنا رہی ہیں آپ شاکرہ آج؟ آج ہم بنا رہے ہیں بالٹی گوشت, چکن بالٹی گوشت بنا رہے ہیں. بالٹی گوشت؟ ہاں. یہ کہاں سے نام آپ لاتی ہیں, بالٹی اور ڈونگا, یہ کہاں سے لاتی ہیں یہ آپ؟ ہے مطلب ڈفرینٹ جگہوں کی چیزیں ہیں, اور ان کے جو نام دیے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کو آپ کو یوز کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. حالانکہ بالٹی میں نہیں بنتا ہے, لیکن یہ ہے کہ اس کا نام بالٹی گوشت ہے. اس کو آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں, مٹن میں بھی بنا سکتے ہیں. ہم یہاں چکن میں بنا رہے ہیں. میں نے یہاں پہ کیا کیا تھا, کوارٹر کپ آئل لیا تھا, اس میں 1 عدد پیاز کو چاپ کر کے ڈال دیا تھا, اور لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک اس کو کیا تھا میں نے پیاز کو. اور پھر اس میں 1 ٹیبل اسپون میں نے ادرک لہسن کا پیسٹ شامل کیا, اور بون لیس چکن میرے پاس یہاں پر 1 kg موجود تھی, وہ اس میں ڈال دی. پھر اس کا جب کلر چینج ہونے لگا, میں نے پہلے سے گرینڈ کر لیا تھا. مسالے میں کیا تھا, اس میں میتھی دانہ 1/2 ٹی اسپون تھا, رائی دانہ 1 ٹی اسپون تھا, اور اس میں تیز پتے 2 عدد تھے, دال چینی کے ٹکڑے 2 عدد تھے, اور چھوٹی الائچی 4 سے 5 عدد تھیں, وہ ڈالی تھی. اور اسی کے ساتھ لونگیں 4 سے 3 عدد تھیں, وہ ہم نے ڈال کے اس کو بلینڈ کر لینا ہے, اچھے سے مکس کر لینا ہے. ثابت دھنیا 1 ٹیبل اسپون ہے, اور ثابت زیرہ 1 ٹیبل, اس کو گرینڈ کر لیجیے گا. وہ سارا مسالہ ہم نے اس میں ڈال دیا. اسی کے ساتھ لال مرچ پاؤڈر 1 ٹی اسپون ہے, بھر کر ہیپ لیا ہے ہم نے, اور ہلدی پاؤڈر 1/2 ٹی اسپون, نمک ٹو ٹیسٹ ہے 1 ٹی اسپون لیا ہے, اور اسی کے ساتھ میں نے ٹماٹر 2 عدد ڈال دیے. اس کے 10 منٹ کے بعد جب میں نے ڈھک کے اس کو رکھ دیا تھا, 1/2 کپ دہی کا اس میں استعمال کیا, اور اب دوبارہ 10 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیا. جب اس کا پانی ڈرائی ہونے لگے گا تو میں اس میں ثابت ادرک, ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال کے بھون لوں گی. بھون دیں گی, اور یہ سارے کام جو ہیں یہ پہلے ہی کر لیتی ہیں, تو اس کو ٹائم کتنا لگتا ہے تیار ہونے میں؟ 25 سے 30 منٹ بس. 25 سے 30 منٹ, کیونکہ بون لیس ہے نا, جلدی ہو جاتا ہے. جلدی ہو جاتا ہے. اور جی نیا نام انہوں نے انٹروڈیوس کرا ہے بالٹی گوشت, لیکن یہ بالٹی میں نہیں بن رہا ہے, کیونکہ اکثر لوگ کہیں گے یار بالٹی میں بن رہا ہے تو کون کھائے. اچھا جی, اب باری ہمارے اس سیگمنٹ کی جو ہماری اس نشست کو خوبصورت بناتی ہے, ایک سما باندھ دیتی ہے آج ہمارے ساتھ. سبحان اللہ, بہت خوب بہت خوب, بہت سی دعائیں آپ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید خوبصورتی عطا فرمائے. اور ابھی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہمارے مہمانوں نے. ہمارے ساتھ موجود ہیں نور افشاں, ہیڈ آف کمیونیکیشن اینڈ اسپوکس پرسن کیا الیکٹرک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اپنے شو پہ. مائی پلیجر. ان کے برابر میں موجود ہیں علی ہاشمی, کی الیکٹرک کے اسپوکس پرسن ہیں, اور ماضی میں آپ ان کو دیکھتے رہے, کرائم شو بھی کرتے تھے. السلام علیکم علی بھائی, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو سو مچ, اور یاد رکھنے کا بہت شکریہ. ارے محبت ہے آپ کی. نور, آپ سے شروع کریں گے. کے الیکٹرک سے لوگوں کو بڑی شکایتیں رہتی ہیں, میڈیا سے بھی رہتی ہیں, پولیس سے بھی رہتی ہیں. کے الیکٹرک بھی اب وہ ڈپارٹمنٹ بن گیا ہے کہ اس سے بھی رہتی ہیں. اس وقت کیا رمضان المبارک میں اسٹریٹجی چل رہی ہے, کے الیکٹرک کس طرح کام کر رہا ہے؟ ایک تو یہ میں کہنا چاہوں گی شاید رہتی ہوں گی, لیکن میرا خیال ہے اگر حال ہی کو دیکھا جائے تو یقیناً بہت بہتری آئی ہے. بالکل, نو ڈاؤٹ. تو ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ سے پہلے بھی کرتے رہے ہیں, اس سال بھی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ رمضان میں ہم رہائشی صارفین کو میکسیمم ریلیف پرووائڈ کریں, خاص طور پہ سحر و افطار ٹائمز پہ, اور وہ واقعی ہم اس دفعہ کنٹینیو کر رہے ہیں. ہمارا عملہ بھی 24/7 موجود ہے. کوئی بھی فالٹ آتا ہے, کوئی کچھ بھی رپورٹ ہوتا ہے تو فوراً ہمارا عملہ وہاں پہنچتا ہے اس فالٹ کو, اس ایشو کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے, تاکہ ہمارے کسٹمرز کو کسی قسم کا کوئی ایشو فیس نہ کرنا پڑے. اچھا, تو نور آج کل آپ لوگوں کی بھی, کیونکہ ابھی ہماری بریک سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی, آپ لوگوں کی اپنی ٹائمنگز, اپنا شیڈول کیسے چل رہا ہے رمضان میں؟
جیسے ہم نے کہا کہ 24/7 ہمارا عملہ موجود ہے، تو ہم بھی 24/7 ہی موجود ہوتے ہیں تاکہ پوری ہماری ٹیم انشور کرتی ہے کہ کسی طرح کسی بھی طریقے کا کوئی ڈسٹریس ہمارے کسٹمرز نہ فیل کریں. ہمارے کسٹمرز کم فرسٹ فار اس. اچھا، یہ ویسے بات ماننے والی ہے کہ ابھی کافی بہتری آئی ہے، جیسے کہ نور نے بھی کہا شکایتیں تو عوام کو چلتی رہتی ہیں، وہ بھی ہم جانیں گے کہ شکایتیں کیوں ہوتی ہیں. تو یہ پلاننگ جو آپ لوگوں نے کی تھی کہ جی ہم رمضان میں خاص طور پہ سحر اور افطار کے ٹائمنگ میں، تو ابھی وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر اگر بجلی کی چوری ابھی بھی ہو رہی ہے تو ادھر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی یا ادھر بھی ابھی کلیئر ہے معاملات؟ ہم نے ایک تو سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے زیادہ جو ایک پرابلم آتی ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی ہے، تو لوڈ شیڈنگ ایک تو چوری کی وجہ سے ہوتی ہے. بالکل. لیکن دوسرا ایشو یہ ہے کہ جن ایریاز میں چوری ہوتی ہے وہاں چونکہ انفراسٹرکچر بجلی کا ڈیمیج ہو جاتا ہے کنڈوں کی وجہ سے، تو وہاں ٹرپنگ بھی زیادہ آتی ہے، وہاں فالٹ بھی زیادہ آتی ہے، وہاں کسٹمرز کی شکایات زیادہ آتی ہیں. تو جو کنڈا کا مینس ہے وہ سب سے بڑا ایک ایشو ہے کسی بھی یوٹیلیٹی کے لیے. اور صرف کنڈا نہیں، یعنی کہ کسی بھی چیز کی چوری ایک سوسائٹی کے لیے بہت بڑا پرابلم ہے. بالکل، اور یہ گناہ بھی ہے، لیکن پتہ نہیں لوگ اس کو گناہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر اس پہ بھی ہم مفتی صاحب سے پوچھیں گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. اچھا علی بھائی، رمضان المبارک میں اسپیشلی نائٹ میچز بہت ہوتے ہیں، آپ نے بھی بڑے کنڈے ڈال کے کھیلے ہوں گے اس وقت، جبکہ الیکٹرک میں نہیں ہوں گے، ہم نے ہی بڑے ڈالے. یہ اس کے اوپر کوئی کریک ڈاؤن، کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ ایک تو ویسے ہی رمضان کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں کنزمپشن زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، پھر گرمی ہے تو اے سی بھی چل رہے ہیں، اور اس میں جگہ جگہ یہ جو کنڈے ڈال کے نائٹ میچز کھیل رہے ہیں، اس کے اوپر کوئی آپ لوگوں نے پلان کیا ہے؟ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو ہم لوگ ایکشن لینے سے زیادہ بہتر ہے سمجھائیں، کیونکہ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، ان کو سمجھائیں تو اکثر لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں. کریک ڈاؤن ہر چیز کا حل نہیں ہے. اس میں ہم لوگ کوشش یہ کرتے ہیں، ہماری ٹیمز جو ہیں وہ پیرنٹس سے ملنا شروع ہو چکی ہیں، ان کو اویئر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے ایریے میں اگر آپ کے بچے رات میں نائٹ میچ کھیلیں گے تو آپ ہی لوگوں کو پرابلم ہوگی، کیونکہ وہ چوری کریں گے بجلی. بالکل. اگر اتنا ضروری ہے آپ لوگ اپنے گھر سے کنیکشن دیجئے، مل کے پیسے کلیکٹ کر لیں، اگر کوئی پیسے نہیں لینا چاہتا نہ لے، لیکن گھر سے کنیکشن دیں، کیونکہ چوری اگر ہو رہی ہے بجلی تو کہیں نہ کہیں جا کے اس کا نقصان ہوگا، اور وہ نقصان سب سے پہلے ایریا میں ہوتا ہے. اچھا، اس کے ذمہ دار میں ان کو بھی مانتا ہوں جو الیکٹریشین ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بچے کو تو اتنا کنڈے کا نہیں پتا ہوتا، یہی آ کے لائنیں دکھاتے ہیں اور ٹھک ٹھک ڈالتے ہیں. یہ الیکٹریشین بھی اس کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، اور ان کو میں بتا دوں کہ اگر اس پہ ہم پروگرام کریں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے. بلکہ ہم نے پلان کیا بھی تھا اس کے اوپر، اور آنے والے وقت میں کریں گے. آپ ڈیلی بیسس کے اوپر دیکھتے ہوں گے، آپ اکثر سلائڈ دیکھتے ہوں گے کہ کسی کو جو ہے وہ کرنٹ لگ گیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جو بجلی کے انفراسٹرکچر کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وائرنگ کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ کیبلز اپنے لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں وائرز ڈال کے اس کو آگے پہنچا رہے ہوتے ہیں. وہیں پر ان کو کرنٹ لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لوگ پروفیشنل نہیں ہوتے. ہمارا عملہ پروفیشنل ہوتا ہے، سیفٹی گیئرز ہوتے ہیں، ان کو ہر چیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور پھر اس کی سیفٹی اویئرنیس ہوتی ہے ان لوگوں کو. بالکل جی، اس بات کو ہم یہاں بھی کنٹینیو کریں گے کہ کنڈے خود ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد اگر بارش ہوتی ہے، کچھ ہوتی ہے اور کوئی اموات ہوتی ہے تو پھر ذمہ دار جو ہوتی ہے وہ کے الیکٹرک ہوتی ہے. اب کنڈے ڈال رہے ہوتے ہیں تب کہاں ہوتے ہیں. یہاں وقت تو ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.